الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اخلص نياتنا خالصة لوجهك الكريم. حضرات گرامی، خطبات جمعہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. ہماری کمزوریوں کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، ہمیں غفلت سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن اور حدیث کا آئینہ بتایا جاتا ہے تاکہ قرآن اور حدیث کے اس آئینے میں ہم اپنے کردار کو بنائیں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنے آپ کے اخلاق کو درست کریں. یہ پوری کوشش ہوتی ہے. تو یقیناً خطبات جمعہ کا مقصد حاصل ہوگا اگر ہم خطبے کو عمل کی نیت سے سنیں اور جو باتیں قرآن اور حدیث کی ہیں اس پر عمل کرنے کا ہم جذبہ رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے. آج کا موضوع کہ جہنم سے متعلق ہمیں بچانے کی جو فکر کرنی چاہیے، انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے جو فکر، جو تڑپ یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. اس سے متعلق قرآن اور حدیث کی چند رہنمائی باتوں سے متعلق ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے. حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہی آیت کے اندر واضح فرماتے ہیں. اسی سورہ احزاب آیت نمبر 46 آپ پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. سبحان اللہ. خلاصہ کیا ہے؟ داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ اللہ رب العالمین کے داعی ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ. حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ پڑھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جس ایک نقطے پر گھومتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کوششیں جس مقصد کے لیے تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تڑپ جس کوشش کے لیے تھی، وہ لوگوں کو اللہ کی جہنم سے بچانا، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی جہنم سے بچانا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2284 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں: وَمَثَلِي مَثَلُكُمْ
رجل استوقد نارا، میری مثال تمہاری مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی بندے نے آگ جلائی، جیسے یہ آگ روشن ہوئی، فجعل الجنادب والفراش يعقرن فيها، سبحان اللہ، سارے کے سارے پتنگے، ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی جب لائٹ ہوتی ہے تو بارش کے ٹائم پہ خصوصاً سارے پتنگے لائٹ سے آکے بار بار روشنی سے ٹکراتے ہیں، تو یہ پتنگوں کی عادت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ جیسے ہی اس بندے نے آگ روشن کی، اس آگ کو پتنگوں نے اپنی زندگی سمجھا اور اس میں آ کر گر رہے ہیں۔ وہ بندہ جس نے آگ جلائی پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس روکے پتنگوں کو آگ میں گرنے سے، لیکن وہ اس پہ غالب آ جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَنَا آخِذٌ بِحِجْزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تو ایسا ہوں کہ تمہاری کمروں کو پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، وَأَنْتُمْ، اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ تم مجھ سے پسل پسل کے گرنا جا رہے ہو، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دیکھیے کسی کی کمر اگر پکڑ لی جائے تو اس کا پورا کنٹرول، اس پر آپ کا پورا کنٹرول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں پوری طاقت سے تمہاری کمر پکڑ کے میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں اور تم مجھ سے پسل کے میرے ہاتھوں سے نکل کے جہنم میں گرنے جا رہے ہو، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بہت زیادہ فکر مند، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی آگ سے بچانے کے لیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہی کام آپ کا ہوتا، یہی کام ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے تھکتے تھکاتے کھانے کی فکر کے بغیر جب بھی حال گھر کو آتے، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ پیش کرتی، ایک نوالا ہی اٹھا پاتے کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، آپ اپنا کھانا چھوڑ کے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے نکل جاتے۔ ام المومنین فرماتی اللہ کے رسول آپ کھا کر جائیے، آپ فرماتے کہ اس بات کی کون ضمانت دے گا کہ میرے کھانے تک وہ قافلہ رکا رہے گا، اگر وہ چلا گیا تو جہنم میں جائے گا، سبحان اللہ، بچ جائے گا تو جہنم سے بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی اپنا کھانا چھوڑ کے چلے جاتے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بخار سے جلتا رہتا، تپتا رہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن۔ آپ کو معلوم ہوتا کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، اس تپتی بخار میں، تپتی دھوپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ کیسی تڑپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ نبی بننے سے پہلے بھی اللہ کے رسول کے پاس یہی تڑپ تھی، سبحان اللہ۔ جب ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ کیوں غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے تھے؟ سبحان اللہ، صحیح بخاری کی آپ حدیث پڑھیے، کان حبب الیہ الخلاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکسو ہو کر کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ سارے لوگوں سے کٹ کر 13.25 کلومیٹر پہاڑ پہ چڑھ کے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے ہیں۔ تنہائی کا یہ عالم ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو توشہ دینے کے لیے آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خلا کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنہائی میں مخل ہونا بھی گوارا نہیں کرتی، سبحان اللہ۔ باہر انتظار کر کے ٹھہرتی، انتظار کرتے رہتی، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ضرورت کے نکلتے تب آپ کو ٹفن حوالے کرتے تھے، توشہ جب آپ کو حوالے کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اتنا زیادہ سنجیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے لیے ہو گئے تھے؟ اللہ کے رسول اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ لوگ کیسے لڑ رہے ہیں، لوگوں کی حالتیں کیسی ہیں، سبحان اللہ، لوگ جہنم کے حوالے کیسے ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تڑپ تھی، یہ فکر تھی کہ میں اپنی قوم کو کیسے بچاؤں گا، یہ انسانوں کو میں جہنم سے کیسے بچاؤں گا، دنیا کی جہنم، آخرت کی جہنم سے ان کو کیسے بچایا جائے۔ یہ تڑپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو آپ کو ساری دنیا سے کاٹ دی تھی، یہاں تک کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ چھاڑ کر 3 دن 4 دن تک غار حرا کے اندر رہا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ جب اللہ پاک نے آپ کی تڑپ دیکھی تو آپ کو اپنے دین کے لیے چنا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا،
اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو داعی چنا لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ رب العالمین کا پیغمبر، اللہ رب العالمین کا داعی اللہ پاک نے آپ کو جو بنایا، یہ آپ کی تڑپ تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے معاملے میں بہت زیادہ تڑپتے تھے، بہت زیادہ۔ اللہ رب العالمین کو تسلی دینا پڑتا تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سبحان اللہ، سورہ کہف آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں، آپ کا جو پیغام ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کا، لوگ ٹھکرا دے اور جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی ایسے لگتا ہے ان کے پیچھے آپ گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے، گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے۔ سبحان اللہ، علماء کرام اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ماں ہے جس کا ایک لوتا لخت جگر ہے، جس کو بہت زیادہ چاہتی ہے، بہت زیادہ پیار کرتی ہے، سبحان اللہ، اس کا یہ لخت جگر اگر اس سے چھن جائے، مر جائے، تو اس ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ تکلیف، اس سے کہیں زیادہ تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوتی جب آپ لوگوں کو دعوت دیتے، جہنم سے بچنے کی دعوت، جنت کی طرف آنے کی دعوت، اللہ رب العالمین کا پیغام قبول کرنے کی دعوت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، اگر لوگ انکار کر دیتے، اس ماں سے زیادہ تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی۔ یہ تڑپ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تڑپ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء علیہ السلام میں، سارے انبیاء علیہ السلام میں ایک خاص مقام ہے۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری کی آپ حدیث پڑھیے، حدیث نمبر 7474 ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مستجاب دعوت رکھی ہے، دعا رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سارے انبیاء علیہ السلام کو ایک اسپیشل تحفہ دیتے ہیں کہ نبی آپ کے لیے دعا ہے، آپ اپنے حق میں اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ نبی آپ کے لیے دعا ہے، آپ جو مانگیں گے پوری کی جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام کو دعا دی، آپ نے اللہ سے مانگ لی، کیسی سلطنت مانگی، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک قبول ہونے والی دعا کا تحفہ دیا اور سارے نبیوں نے یوز کیا، سبحان اللہ۔ اور میں نے اپنی اس دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سبحان اللہ، میں اپنی اس دعا کو چھپا کے رکھا ہوں، اٹھا کے رکھا ہوں، تاکہ قیامت کے دن لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے سفارش کرو۔ سبحان اللہ، میری امت کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کرو۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کیجئے کیسی قربانیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ حضرات گرامی، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پنے جب ہم پلٹتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کتنا زیادہ سنجیدہ تھے، کتنا زیادہ سنجیدہ۔ آپ کے پاس اس کی کتنی زیادہ فکر تھی، آپ کے پاس اس کی کتنی زیادہ تڑپ تھی، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اس دعوت کا آغاز کرتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے بچانا، جنت کی طرف لے کے جانا، اللہ کی جہنم سے بچا کر اللہ کی جنت، یعنی انسانیت کی جو حقیقی کامیابی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے کامیابی مل گئی۔ اس کامیابی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوششیں شروع کرتے ہیں، آپ کے اصحاب پر طوفان ڈھا دیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں حضرت عمار، ان کے والد یاسر، والدہ سمیہ، یہ حضرت عمار کی فیملی ہے، سبحان اللہ۔ ابو جہل ان کو ایسی تکلیفیں دے رہا ہے، اللہ کے رسول اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سمیہ کو زندہ چیر دیا جا رہا ہے، حضرت عمار اور ان کے والد یاسر کو ایسی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، برداشت سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ،
ان کے مالک کا لوہار، لوہے کی بھٹی میں تپتا ہوا لوہا، جو لوہا پگھلنے والا ہے گرم ہو کر، اس لوہے کو آپ کی پیٹھ پہ رکھ دیا جاتا، کسی کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا، کسی کو گلی میں گھسیٹا جاتا رسیاں ڈال کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو کم کرتے یا تھوڑی دیر کے لیے روکتے، اصحاب پر تکلیفیں کچھ کم ہوتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تکلیفوں میں دیکھنا گوارا کرا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت سے تھوڑا بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکا، تھوڑا بھی بیک فٹ، تھوڑا بھی پیچھے، تھوڑا بھی رکنا، تھوڑا بھی کمپرمائز کرنا، تھوڑا بھی اس میں تاخیر کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی گوارا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کفار مشرکین نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت سے نہیں رک رہے ہیں، آپ کے چچا کے پاس آتے ہیں، بہت دھمکاتے ہیں، بہت ڈراتے ہیں۔ آپ کے چچا آپ کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اپنے سے زیادہ اپنے بھتیجے کو چاہتے تھے۔ ابو طالب آپ کو بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، بیٹا باز آ جاؤ، رک جاؤ، یہ کرو، ساری چیزیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں کہ چچا جان، اگر یہ لوگ مجھے اس دعوت سے روکنے کے لیے اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج، بائیں ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں، تب بھی میں اس دعوت سے رکنے والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ تھا۔ یہ امپوسیبل ہے، اگر اس امپوسیبل کو بھی پوسیبل بنا ڈالیں تب بھی میں دعوت سے رکنے والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا جذبہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اندازہ کیجئے۔ سبحان اللہ۔ جب کفار مشرکین نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان نہیں رہے ہیں، رک نہیں رہے ہیں، سب نے مل کے اسٹریم ایکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لیا، سب نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، مقاطعہ تیار کیا گیا، کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ سارے سرداروں نے مل کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کریں گے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، ان کے ساتھ مقاطعہ ہے، کسی طرح کی کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں رکھی جائے گی، نہ بزنس ریلیشن شپ ہے، نہ سوشل ریلیشن شپ ہے، نہ جو ہے نا کہ تجارتی، کسی طرح کی کوئی ریلیشن نہیں۔ سبحان اللہ، الگ تھلگ کر دیا گیا، الگ تھلگ کر دیا گیا۔ 4 سال 3 مہینے تک، 3 سال، سبحان اللہ، 3 سال 4 مہینے تک ایک ساتھ یہی حالت تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کا یہ عالم تھا۔ شیب ابی طالب، آپ میپ اٹھا کر دیکھیے، 11 کلومیٹر دور ہے مکے سے۔ سبحان اللہ، مکہ سٹی اس وقت کتنی چھوٹی تھی ہوگی۔ بچے بھوک سے بل بلا کر روتے، سارے بچے جب ایک ساتھ روتے تو اس وادی سے مکہ کے اندر تک رونے کی، بل بلانے کی آواز آتی۔ حضرت جعفر فرماتے بھوک کا یہ عالم تھا، بھوک کا یہ عالم تھا کہ میں استنجا کے لیے گیا تو ایک سوکھا ہوا چمڑا ملا، اس چمڑے کو میں لایا، دھویا، پانی میں بھگویا، اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس کو کھایا۔ سبحان اللہ، بھوک کا یہ عالم تھا۔ 3 سال 4 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے خاندان کو، آپ کی سارے تائید کرنے والوں کو، سارے اصحاب کو اس تکلیف میں رکھنا گوارا کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو چھوڑنا کبھی گوارا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کیسی تڑپ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبوت کے 14 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ طائف جاتے ہیں، 88 کلومیٹر ہے۔ سبحان اللہ، کیسا مشکل رستہ ہے، آپ پہاڑ خالی پیدل نہیں چڑھ سکتے وہاں پہ۔ آپ 88 کلومیٹر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، کس امیدوں سے جاتے ہوں گے؟ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ پیدل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ پڑتے ہیں، پہاڑیاں چڑھتے اللہ کے رسول طائف کی بستی میں پہنچتے ہیں۔ طائف والوں کو دعوت دیتے وہ انکار کر دیتے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، جہنم سے بچانے کا جو نوشتہ تھا اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بس یہاں تک نہیں روکتے، اپنے آوارہ بچوں کو، اوباشوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارا تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ جیسے چاہے ویسا سلوک کرو۔ یہ آوارہ بچے
آوارہ اوباش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر سبحان اللہ آپ کو گلی گلی کے اندر بھگا بھگا کر پھرا کر پتھر برساتے ہوئے مارتے ہیں، اتنا زیادہ مارتے ہیں، اتنا زیادہ بھگاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارا بدن لہو لہان ہو جاتا ہے، سارے بدن سے خون رستا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں جمع ہو جاتا ہے، کتنا زیادہ بلیڈنگ ہوئی، کتنا زیادہ انجری ہوئی ہوں گے آپ اندازہ کیجیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا نکالنا چاہتے، جو اتنے زیادہ مار لگتے ہیں، اتنے زیادہ مار لگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، آپ کو اللہ نے بہت زیادہ طاقت دی تھی، کئی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سحری بغیر افطار کے سومے وصال رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسی مضبوط ذات بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے، بے ہوش ہو کے۔ سبحان اللہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ جب یہ آوارہ پٹے بھاگ جاتے ہیں، آپ کو اپنے کھاندے پہ اٹھا کے لاتے ہیں، کھجور کے باغ میں لے جاتے ہیں، وہاں پر پانی کے چھینٹے دیتے ہیں، تب اللہ کے رسول کو ہوش آتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھ لیجئے انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگیاں پڑھیے، سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العالمین کا یہ دستور رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی قوم پر اتمام سے پہلے اللہ نے عذاب کے فرشتے کو نہیں بھیجا۔ اتمام قوم کو یہ پورا یقین ہو جائے کہ یہ جو نبی ہیں اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کا جو پیغام ہے سچا ہے، ہم جو انکار کر رہے ہیں ہماری ہٹ دھرمی ہے، یہ ہماری مستی ہے۔ سبحان اللہ، جب تک یہ یقین نہ ہو جائے تب تک اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ لیکن صرف یہ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کو ایسے ستایا گیا، ایسے مارا گیا، ایسے ذلیل کیا گیا کہ رب العالمین کی شان بھی سبحان اللہ، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے۔ جبریل امین آ جاتے ہیں فرشتے کو لے کر، اللہ کے رسول کو سلام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول اوپر دیکھیے، آپ اوپر دیکھتے ہیں بادلوں میں عذاب کا فرشتہ ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے اس ساری بستی کو پیس کر برباد کر دیا جائے گا، پیس کے برباد کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسی تڑپ تھی کہ اللہ کے رسول نے انتقام لیا کہ ان لوگوں نے مجھے مارا ہے، زخمی کر دیا ہے، پوری باڈی کو لہو لہان کر دیا ہے، بے ہوش کر دیا ہے، گالیاں دی ہے، ذلیل کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ پاک کے دربار میں دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت صبری اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ میری قوم میں نہیں جانتی تو ان کو ہدایت دے دے، نہیں جانتی تو ان کو ہدایت دے دے۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں، جو آج ہم مسلمان ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ساری کنٹریوں کے اندر جو اسلام دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اسی قبیلے میں سے دو قبیلے تھے طائف کے اندر، ثقیف اور حوازن۔ ایک نوجوان محمد بن قاسم الثقفی یہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے آنے کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلتا ہے، بہت تیزی سے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کیسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں کیسی تھی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ساری زندگی دیکھیے، مکہ کی ساری زندگی، مدینہ کی ساری زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوشش تھی لوگوں کو جہنم سے بچا لیا جائے، لوگوں کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ سبحان اللہ، یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر بھی ڈالے تھے، صحابہ کرام کے اندر بھی۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2942 ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین فتح دیں گے، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا ہاتھ میں تھماتے ہیں، جھنڈا تھماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جذبے کو دیکھ کر کہتے ہیں ذرا سمجھ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میدان جنگ میں جاؤ تم سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اور اللہ رب العالمین نے جو ان کے اوپر واجب کیا ہے اسے بتاؤ، اور یہ بات یاد رکھو، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعام۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ پاک آپ کے ذریعے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے،
ایک کو بھی ہدایت دے دے، یہ دنیا کے سب سے قیمتی سامان سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ لوگوں کو جہنم سے بچا لینا، لوگوں کو جہنم سے بچا لینا یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے بھی زیادہ پسندیدہ ہونا چاہیے، سب سے قیمتی چیز سے بھی۔ سبحان اللہ، یہ تعلیم اللہ پاک نے بھی ہمیں دی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ پاک فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سبحان اللہ، حق کی وصیت، صبر کی وصیت کرتے رہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ، نبیوں کے بعد اللہ کے مددگار کون ہیں میرے بھائیوں؟ سارے ایمان والوں سے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کیا مدد ہے اللہ رب العالمین کی؟ اللہ سے ٹوٹے بندوں کو اللہ سے جوڑ دو۔ جو انسانیت جہنم کی طرف جا رہی ہے، ایسی بھیانک جہنم، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ کیسی کیسی آگے نہیں ہے میرے بھائیوں، کیسی کیسی آگے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایٹمک آگ کتنی خطرناک ہے، سب بھاپ بن جاتا ہے سیکنڈوں میں، سب بھاپ بن جائیں گے سیکنڈوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ، سبحان اللہ، جس کو تم دیکھ رہے ہو، یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ کیسی خطرناک آگ ہوگی میرے بھائیو۔ اگر کوئی اندھا ہے آگ کے اندر جا رہا ہے، آپ جانے دیں گے؟ کوئی بندہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، لو لگ کے گر گیا ہے، کیا اس کو مرنے چھوڑ دیں گے؟ نہیں نا میرے بھائی، تو ہماری مروت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی کو گڑھے میں گرتا ہوا ہم دیکھیں، ہماری یہ مروت برداشت نہیں کر سکتی کوئی گرمی سے گر جائے تو اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ میرے بھائیو، ہمیشہ کی جہنم میں جا رہا ہے اور ہمیں کیسے منظور ہے کہ ہم اسے جانے چھوڑ دیں؟ سبحان اللہ میرے بھائیو، کون ہے انسانیت کو بچانے والا؟ کون ہے ان معصوموں کو بچانے والا؟ کون ہے ان معصوموں کو بتانے والا کہ تمہارا رب اللہ ہے، جس کو اگر تم نہیں مانو گے تو اس جہنم میں جاؤ گے؟ سبحان اللہ، ہمارے علاوہ کون ہے میرے بھائیو؟ مسلمان بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، برادران وطن بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے کس کس کی پوجا کی جا رہی ہے، کیا 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 جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اپنی فطری بھوک کو مٹانے کے لیے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں سے کیا کیا بنا رہے ہیں، کس کی پوجا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کا سچا دین تو ہمارے پاس ہے، اللہ کا سچا، اب کوئی نبی تو آنے والے نہیں ہیں، یہ انبیاء کی جو ذمہ داری۔ سبحان اللہ، جب جب لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانا ہوتا اللہ نبیوں کو بھیج دیتے تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری کس کے کھاندوں ڈالی گئی؟ ہمارے کھاندوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ سبحان اللہ میرے بھائی، یہ بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے سارے برادران وطن رہیں گے، اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارا سارا خاندان رہے گا، اللہ کے دربار میں ہمارے پڑوسی رہیں گے، اللہ کے دربار میں ہمارے دوست احباب، ہمارے سے تعلق رکھنے والے سارے رہیں گے۔ اللہ پاک ان کے حق میں جہنم کا جب فیصلہ کریں گے، وہ کہیں گے اللہ ہمارے پاس تو تیرا دین نہیں آیا، تیری باتیں نہیں آئی، کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ اللہ رب العالمین اس وقت ہمیں ٹھہرائیں گے، ہمیں ٹھہرائیں گے۔ سبحان اللہ، یہی شہادت ہے، یہی شہادت ہے۔ اگر ہم یہ گواہی دے دیں اللہ کے دربار میں، اللہ ہم نے تیری جہنم کے بارے میں ان کو بتایا، تیرے بارے میں بتایا، اللہ انہوں نے ہٹ دھرمی کی، نہیں مانا، بچ جائیں گے، بچ جائیں گے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ معاملہ ہو کہ اللہ یہ ہمارے ساتھ ساری زندگی گزارے، اللہ ان کے پڑوس میں رہ کر میں نے اپنی زندگی ختم کی، اللہ یہ میرے خاندان کا فرد تھا، دنیا کے معاملے میں میرے سے ہر طرح کے تعلق رکھا کرتا تھا، اللہ تیرے بارے میں نہیں بتایا، تیری جہنم کے بارے میں نہیں بتایا۔ سبحان اللہ، اللہ کے دربار میں اگر یہ شکایت ہو جائے اور اللہ ہم سے پوچھ لے، ہمارا کیا انجام ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ انجام کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سبحان اللہ، وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کی طرف بلاؤ اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اگر ہم توحید پہ قائم رہتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ ہم خود قائم ہیں لیکن دوسروں کو نہیں بچا رہے ہیں، ہمارا ٹھکانہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، ہمارا ٹھکانہ بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے میرے بھائیو، اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سلف صالحین اس سے متعلق بہت زیادہ سنجیدہ تھے۔ امام احمد بن حنبل کی آپ زندگی پڑھ کے دیکھیے، امام احمد بن حنبل کو قید کر دیا گیا، آپ کے اوپر کوڑے برسائے گئے، ایسے معتزلین ایسے کوڑے برسائے جاتے تھے، اگر ہتھی پر بھی وہ کوڑا مارا جائے ہتھی تڑپ جائے، ایسے کوڑوں سے آپ کو مارا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، جب آپ کو یہ کہا گیا، سیر اعلام نبلا میں آپ پڑھیے، سبحان اللہ، جب آپ کو کہا گیا تو آپ نے جواب دیا، ما ہی الا انفس، یہ ہماری کیا ہستی ہے، ہم تو ایک جان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے چلے جائیں گے۔ شاید اللہ رب العالمین اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ سبحان اللہ، ہمارے صبر سے، اللہ کی خاطر ہم جو برداشت کر رہے ہیں، اس کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت دے دے۔ سبحان اللہ، اسی بڑی بڑی تکلیفیں جھیلتے تھے لوگوں کی ہدایت کی خاطر۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا دین کا کام کر، بہانے بنانا چاہیں گے تو ہمارے پاس بہت بہانے ہیں، بہانے بنانا چاہیں گے میرے بھائیو، بڑے بہانے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ہم بہانے نہیں بنائیں، اللہ کے دین کے لیے کام کرنا شروع کرے، سبحان اللہ کیسا کام کر سکتے؟ کویت کے ایک دائی ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن السمیت رحمہ اللہ، اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرمائے، مغفرت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ، کویت کے ایک دائی میرے بھائیو کیا تھے؟ پیشے سے ایک ڈاکٹر، سبحان اللہ، لوگوں کو اللہ کی جہنم سے بچانے کی تڑپ، افریقہ کے ممالک، سبحان اللہ، ایک ملک نے میرے بھائی، ایک بندہ ہے، کیسی کوششیں آپ دیکھیے، سبحان اللہ، افریقہ کے کتنے ملک، ملاوی، کانگو، سنگال، نیجر، سیرالیون، سبحان اللہ، اتنے سارے ممالک میں اکیلا بندہ کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا کام؟ آپ جو دعوتی زندگی آپ کی تھی 29 سال کی، 29 ایئرز، سبحان اللہ، اتنی چھوٹی زندگی، اس میں آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ سبحان اللہ، آپ کے ہاتھوں 11 ملین لوگ آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیے۔ سبحان اللہ، آپ کے ذریعے 5700 مساجد تعمیر کی گئی، آپ کے ذریعے 860 مدرسے بنائے گئے، 4 اسلامک یونیورسٹیاں بنائی گئی، 7 اسلامک ریڈیو اسٹیشن بنائے گئے، 168 ہاسپٹلز بنائے گئے، تقریباً 15,000 یتیموں کی آپ اکیلے نے کفالت کی۔ سبحان اللہ، 204 اسلامی مراکز بنائے گئے، سبحان اللہ، دعویٰ سینٹرز بنائے گئے، اور پانی کے انتظام کے لیے آپ نے 9,500 کنویں کھدوائے۔ سبحان اللہ، ایک بندہ اپنی اتنی چھوٹی زندگی میں اتنا عظیم کام، اتنے سارے لوگوں کو اللہ کی جہنم سے بچانے کا کام۔ میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ کرنے بیٹھے تو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کیا نہیں کر سکتے؟ بہانے بنائیں گے، بے شمار بہانے، اللہ کے دین سے بچانے، اللہ کی جہنم سے بچانے کے لیے لوگوں کو لکھ لیں گے، انشاءاللہ بے شمار کو بچا لیں گے۔ تڑپ ہونا ہے میرے بھائیو، تڑپ ہونا ہے، وہی تڑپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، وہی تڑپ جو آپ کو رات رات رلاتی تھی، وہی تڑپ جو آپ کے سینے میں ہچکیاں بن جاتی تھی، سبحان اللہ، وہ تڑپ پیدا کرنے کی، یہ بھی سنت ہے میرے بھائیو، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور بڑی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ساری زندگی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے وہ سنت تھی، ہر لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی تڑپ سے گزرتا تھا، یہ سنت ہے آپ کی۔ تو میرے بھائیو، آگے بڑھیے، لوگوں کو اللہ کی جہنم سے بچانے والے بنیے، لوگوں کو اللہ کی جہنم سے بچانے والے بنیے۔ میرے بھائیو، آپ اہل توحید اگر اللہ کی جہنم سے بچانے والے نہ بنیں گے تو کون بچا سکے گا میرے بھائیو؟ کون بچانے والا ہوگا؟ سبحان اللہ، مسلمانوں کو بھی بچانا ہے، غیر مسلمین کو بھی ہمارے کو بچانا ہے، سبحان اللہ، تڑپ تڑپ کے ان کو ہمیں جہنم سے بچانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عظیم کام ہے جس کی ذمہ داری ہم تمام کے کھاندوں پر ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ صرف علماء کی ذمہ داری علماء کرے، نہیں، اللہ کے رسول کا جو بھی امتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا بلغوا عنی ولو آیہ، میری ایک بات بھی معلوم ہے دوسروں تک پہنچاؤ، ایک نہیں ہزاروں باتیں ہمارے کو معلوم ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات ہمارے کو معلوم نہیں ہے کیا؟ ہمارا سچا رب اللہ ہے ہمارے کو پیدا کرنے والا، جس کو ہم مانیں گے جہنم سے بچیں گے، جنت میں جائیں گے، یہ بات ہم نہیں بتا سکتے؟ یہ بات، سبحان اللہ میرے بھائیو، پیاسی ہے انسانیت، تڑپ رہی ہے،
سبحان اللہ، بچائیے میرے بھائیوں، لوگوں کو جہنم سے بچانے والے بنیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ کو اور اس کے بعد آپ تمام کو اور سارے مرد حضرات کو بھی، خواتین کو بھی اللہ پاک کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم تمام مل کے ساری انسانیت کو اللہ کی جہنم سے بچانے والے بنیں۔ آمین، تقبل منا رب العالمین۔